Please subscribe to our YouTube channel and press bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज दिन न्यूज़ के साथ मैं हूं मुस्तफ़ा नियाज़ और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है चेयरमैन दिन मीडिया ग्रुप महमूद सादिक साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब महमूद साहब, सोशल मीडिया के लिए जनाब थैंक यू आपका वक्त देने का। अब जो कल आप बात करना चाह रहे थे ना जी, अब वो बात करते हैं नैब के हवाले से। ये हमारे चौधरी साहबान जो हैं इत्तेहादी पंजाब के अंदर, फेडरल के अंदर, और बड़ा एक शानदार माजी और एक वो हस्तियां हैं ये पंजाब की कि जब सारे दरवाज़े बंद हो जाते हैं तो सियासतदानों के लिए ये दरवाज़ा हमेशा जो है वो खुला होता है। और इनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी जो है रवाबत जो है हमेशा से बड़े अच्छे रहे हैं। ये भी सब नैब चेयरमैन के ख़िलाफ़, नैब के जो इख्तियारात हैं उनके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में चले गए हैं। शहबाज शरीफ जाते, बिलावल जाते, ANP जाती, मौलाना जाते तो गल तो समझ आती। ये किधर से अचानक जो है अपोजिशन के साथ जाके खड़े हो गए और हैं हुकूमत में। इमरान खान के ख़िलाफ़ आपको पता है एक मूव तो चल रही है बड़े अरसे से, और वो मूव ये है कि इमरान खान जो है वो कुछ भी डिलीवर करने में नाकाम रहे हैं। कोरोना ने तो आके उनको बचा लिया एक्चुअली, वरना कोरोना आने से पहले जब मईशत की बात होती थी, डेवलपमेंट की बात होती थी, पब्लिक लाइफ की बात होती थी, तो हर एक में उनकी कंट्रीब्यूशन सिफर थी। और सिफर कंट्रीब्यूशन के साथ लोग इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते थे, लोग अपनी खुशहाली चाहते थे। कोरोना में तो लोग सर्वाइवल चाहते हैं ना, बचत हो जाए, निकल जाइए, किस तरह ज़िंदा रह जाए। जिंदा रह जाए। तो उस वक्त लोग ज़िंदा रहने की बात नहीं थी, मेरी गाड़ी चलती रहनी चाहिए, मेरे घर के अंदर लग्जरी कंफर्ट रहना चाहिए, मेरे AC चलते रहने चाहिए, ये लोगों की डिज़ायर थी। तो फिर खान साहब जो थे वो जिसे कहते हैं वो फेवरेट नहीं रहे थे। और आपको ये बात मालूम है कि गुफ्तगू हो रही थी कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाएं, तो मैंने आपको बताया था कि शहबाज शरीफ जो है उनको नवाज़ शरीफ की तरफ से इजाज़त नहीं मिल रही। बिल्कुल आपने बताया था, डिटेल में बताया था। अब इस बारे में खान साहब ने जो लास्ट मुलाकात हुई साद रफ़ीक की चौधरियों के साथ, तो उन दिनों ये विस्परिंग हुई कि पूरा प्लान हो चुका हुआ है खान साहब को फारिग करने का। पंजाब में चीफ मिनिस्टर जो हैं वो परवेज़ इलाही बना दिए जाएंगे। फेडरल के अंदर एक नेशनल सेंसस से गवर्नमेंट बन जाएगी जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल हो जाएगी, PMLN के बंदे भी शामिल हो जाएंगे, वज़ीर आज़म शहबाज नहीं बनेंगे, और उसमें PTI के भी कुछ लोग टूट के आ जाएंगे। और आपने देखा होगा कि MQM के लोगों ने भी अपने आप को पीछे कर लिया था, बलोचिस्तान वालों ने भी अपने आप को ज़रा अलहदा कर लिया था, माहौल बन गया था। अब कोरोना ने खान साहब को दोबारा ज़िंदगी दी। तो कोरोना से उन्होंने फिर ये किया कि उन्होंने नैब को बुला के ऑर्डर दिया है कि चढ़ जाओ। और नैब जो है वो जो शेख रशीद ने कहा था ना कि डबल टार्जन बन के आएगी, तो वो डबल टार्जन यही है कि हर पे हमला करेगी। जो खान साहब के ख़िलाफ़ बोल रहा था, नैब सब पे झूठे सच्चे केस बना के उनको तंग करेगी। अब ये बात चौधरी अगर अदालत में गए हैं तो किसी वजह से ही गए हैं ना, तो उनको पता चल चुका है कि नैब उनको अब तंग करने वाली है या कर रही है या कुछ होने वाला है। पुराने केसेस जो है वो ऑलरेडी जो है चल रहे हैं। जिन केसेस में मामला ख़त्म भी हो चुका है, फाइलें पड़ी हुई हैं, जिन केसेस में मामला ख़त्म भी हो चुका है वो भी खोले जाते हैं यहाँ पे। और जिन केसेस की कोई वजूद ही नहीं होता उनमें मीर शकील उर रहमान को गिरफ़्तार कर लिया जाता है, और आज 55 दिन हो गए वो अंदर ही हैं। सर ये बताएं मैं सब हाउ थ्रेटनिंग दिस इज़ कि अपोजिशन को तो समझ आती है ना कि हमारे लिए तो ख़तरा है ही है कि खान जो है वो इंतकाम तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो समझता है कि जो करप्ट है उसको जो है मैंने मिटा देना है। क्या 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 खुदा का नाम लें यार, लेफ़्ट राइट तो करप्ट खड़े किए हुए हैं। मैं यही सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं यही एग्जैक्टली यही कि ये जो कैफियत है कि चलो अपोजिशन की हद तक तो ठीक था काम, वो तो खान का नारा था। अब अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं और अपने इत्तेहादी जो हैं, अगर वो भी परेशान है कि ये नैब जो है हमें भी निशाना बनाएगी, तो खान चलेगा किस तरह, काम आगे किस तरह चलेगा, किस तरह जो है कारोबार। देखिए बाजवा साहब की एक्सटेंशन पे सब ने मदद की, खान साहब का ख्याल है कि नैब के डर से की।
ڈنڈے دے ڈر نل کی تھی سارے نے. اب اگر نیب کے ڈر سے کی تو ان کا خیال یہ ہے کہ اگر نیب کے ذریعے میں بھی ڈراؤں گا تو میرا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا, لوگ ڈر جائیں گے اور میرے نیچے لگ کے رہیں گے. خان صاحب کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ سے لوگ پاکستان میں جب الجھتے ہیں تو عوام کی حمایت جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی رہتی ہے, ریزن جو بھی ہو. لیکن خان صاحب اگر آپ کے ساتھ الجھاؤ ہوگا تو حمایت آپ کے ساتھ نہیں رہے گی, اور آپ اسٹیبلشمنٹ سے بھی الجھیں گے تو حمایت آپ کے ساتھ نہیں رہے گی. اسی سے چلیں, میرے ذہن میں بات آ رہی ہے, جب سر نواز شریف الجھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اب تو وہ خیر لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے بچپن کی بات تھی, حالانکہ اتنا عرصہ نہیں گزرا, لیکن انہوں نے باہر جا کے اور خاموش رہ کے وہ سارا مومنٹم جو ہے وہ ختم کر دیا. اس وقت عوام کی ایک بڑی تعداد جو ہے اس کا جھکاؤ جو تھا وہ نواز شریف کی طرف تھا, اور اس کے نیریٹو نے جو ہے وہ ایک پاپولیرٹی گین کی تھی. دیکھیں وہ نیریٹو آج بھی زندہ ہے, لیکن جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ بات بھی اپنی جگہ مسلمہ ہے. کیا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لوگ سڑک پہ آ کے نعرے بازی کریں گے؟ تو ایسا نہیں ہوگا. وہ تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک ہو گیا, اپنے گھر میں بیٹھ کے یا اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی نجی ڈسکشنز میں جو مرضی کریں, لیکن خان صاحب اگر اس طرح سیاستدانوں کو بند کروائیں گے تو اس کا نقصان خان صاحب کو ہوگا. اور آلریڈی جو ہے وہ غصہ اتنا زیادہ ہے خان صاحب کو لے کر جو ہے کہ وہ اگر اس قسم کے, تو پھر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یعنی کہ یہ سارا دیکھیں نا, ایک چیز ہمیں سمجھائیں. دیکھیں خان صاحب کو اس وقت عادت پڑ چکی ہے کہ مخالفین کو کچل دو, جو میرے خلاف بولے اس کو مار دو. اب وہ نہیں ٹالریٹ کرتے اپنے مخالفین کو. اچھا مجھے پھر یہ بتائیں, ہر گزرتے دن کے ساتھ خان تنہا نہیں ہوتا جا رہا, اکیلا نہیں ہو رہا؟ یعنی کہ دیکھیں نا, اب تو خان صاحب اپنی پارٹی میں بھی تنہا ہو چکے ہیں. پتہ آپ کو جو خان صاحب کا پرنسپل سٹاف آفیسر ہے نا, اعظم خان دی گریٹ, اعظم خان دا گریٹ, اب خان صاحب اس سے بھی تھوڑا سا اندر سے چڑنا شروع ہو گئے ہوئے ہیں. آہو نہیں چھڑیا ہی نہیں کوئی بندہ, ہر ایک کے نال تو دی انبن ہوئی. اب اعظم خان کے ذریعے انہوں نے اپنی پارٹی کے کچھ لوگوں کی انکوائریاں کروائی ہوئی ہیں. اچھا, اب اعظم خان کو وہ چھوڑ نہیں سکتے, آئی بی کا جو ہیڈ ہے اس کو چھوڑ نہیں سکتے, کیونکہ یہ نہ ہو کہ باہر جا کے وہ بھی بول دیں کہ خان صاحب نے ہمارے ذریعے اس بندے کی انکوائری کروائی ہے. تو خان صاحب نے اپنی پارٹی کے اندر آلموسٹ ہر بندے کی انکوائری کروائی ہے, جو ان کا حق بھی ہے. لیکن جب آپ اپنے بندوں کی بھی انکوائری کرواتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بندوں پر تھوڑا سا کانفیڈنس لوز کر چکے ہیں. یا آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ جو اپوزیشن میں میرے ساتھ جب تھے تو یہ کہتے تھے اب حکومت میں آگے بدل تو نہیں گئے؟ تو یہ بھی ہوتا ہے, یہ ان کا حق بھی ہے, لیکن اس سے وہ اپنے آپ کو کنارے پہ لگاتے چلے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں شبلی فراز جو ہیں, یہ ایک بڑے شاعر کے بیٹے ہیں, بہت بڑے. اب اس شاعر کو پاکستان میں ہر شخص عزت کی نظر سے دیکھتا ہے. ہیرو ہیں جی, یوتھ کے تو آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, فراز احمد فراز یہ ایک فیوریٹ شاعر ہے آلموسٹ سب کے ہی, میرے سمیت. اب ان کا بیٹا جب آتا ہے اور آ کے اپنے خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے وہ کرپشن کی باتیں کرتا ہے, اور جو صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے, تو کیا امیج رہ جاتا ہے اس شاعر کا بھی آپ کی نظر میں؟ نہیں تو اس طرح سے آپ وہ دیکھ لیں, علامہ اقبال صاحب کے جو پوتے ہیں, علامہ اقبال کے پوتے نے تو اقبال کا نام رول دیا ہے. ولید بڑا اچھا بچہ ہے, مطلب میری اس سے اچھی لیک ہے, لیکن اس نے تو اقبال کا نام رول کے رکھ دیا. کہاں علامہ اقبال, اور تم پارٹیسان بن کے جھوٹے ڈیفنس کر رہے ہوتے ہو, جھوٹے الزامات لگا رہے ہوتے ہو. پتہ نہیں یہ لوگ جب کرپشن کا لفظ بولتے ہیں تو انہیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ ان کے دور کی جو کرپشن ہے وہ پاکستان کی ریکارڈ کرپشن ہے. اتنی کرپشن کبھی نہیں ہوئی, نہ نواز شریف کے دور میں, نہ بے نظیر کے دور میں, نہ زرداری کے دور میں. زرداری کے دور کو کرپشن کا ایک عظیم دور کہا جاتا ہے, اس میں بھی اتنی کرپشن نہیں ہوئی. سامنے تو کچھ بھی نہیں آیا سر, نہ کوئی بڑا, اب کوئی ایک بھی اسکینڈل ایسا نہیں. سارے اسکینڈلوں کو پردہ ڈال کے آگے کر دیا گیا. اتنے بڑے بڑے اسکینڈل کھلے تھے کبھی, آٹا اسکینڈل, چینی اسکینڈل, انرجی اسکینڈل, اسکینڈل ہی اسکینڈل سر. لیکن یہ سارے, اور ابھی تو یہ اسکینڈل جو کرونا اسکینڈل کھلنے ہیں, یہ تو خیر وہ مجھے بتائیں 1200 ارب انہوں نے کہا ہم نے ایلوکیٹ کیا ہے. وہ 1200 ارب کس کے فائدے میں گیا ہے؟
کسی کا بل معاف کیا ہو, کسی کو کوئی ہیلپ کی ہو, کسی غریب آدمی کے پیٹ میں روٹی ڈلوائی ہو. سب وہ ساری ڈیٹیل اب آ رہی ہے نا سپریم کورٹ میں نیکسٹ منڈے کو. جو کیوں مانگنی پڑ گئی ہے سپریم کورٹ کو؟ اسی لیے مانگنی پڑ گئی ہے کہ سپریم کورٹ بھی دیکھ رہی ہے کہ لوگ تو بلک رہے ہیں بھوک سے. آپ نے کہا کہ لوگ جو ہیں وہ بھوک سے بلک رہے ہیں. اب سر یہ صرف پاکستان میں ہی نہیں ہے, یہ ہندوستان میں بھی ہے. پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت کرونا کو لے کر جو ہے ایک کیوس کی سی صورتحال ہے. اور الحمدللہ ہم اور ہندوستان جو ہے ہم کیا چاہ رہے ہیں, یہ LOC پہ کیا ہو رہا ہے, یہ اس وقت تو یہ نہیں تھا. جو مسئلے مسائل تھے وہ چلتے آ رہے ہیں 72 سال سے, وہ اور کچھ آگے جا کے ہم حل کر لیتے. آپ پچھلے 72 سال کو جا کے اسٹڈی کر لیں. پچھلے 72 سال میں ہم نے تو ایک چیز دیکھی ہے. فیبرری میں ہمارے بارڈرز پر LOC پہ ٹھک ٹھک شروع ہو جاتی ہے. اچھا, یہ یعنی کہ اور بجٹ پاس ہونے کے بعد دونوں سائڈوں سے ٹھک ٹھک بند ہو جاتی ہے. باقی مطلب آپ خود ہی نکال لیں. لیکن جو ادھر سے دھمکیاں آ رہی ہیں, ادھر سے دھمکیاں آ رہی ہیں, یہ فیبرری میں شروع ہوتی ہیں دھمکیاں اور مئی اینڈ میں جا کے جون میں یہ ختم ہو جاتی ہیں. ٹھیک, وقت جو ہے وہ اس دفعہ کرونا تھا تو ذرا ان کی بازگشت ان دنوں میں آئی ہے. ورنہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں. آپ ایسے کریں نا, پچھلے 25 سال کے آپ اخبارات نکال لیں اور چلے زیادہ نہیں, اپریل مئی کے اخبارات نکال لیں. ہر سال کا جو اخبار ہوگا نا اپریل مئی کا, اس میں آلموسٹ ڈیلی کی بیسس پہ آپ کو یہ ٹھک ٹھک نظر دکھائی دے گی. اصل میں نا وقت بھی ختم اور دونوں سائڈوں سے وقت بھی ختم ہو گیا, اور میرے سوال بھی ختم ہو گیا, کیونکہ میرے فرشتوں نے بھی نہیں یہ سوچا تھا کہ آپ یہ جواب دیں گے. میں تو کیا گفتگو آگے چلے گی. آج کے اتنا جناب, اجازت دیجیے. اللہ نے کہا. Please subscribe to our YouTube channel and press bell icon.